گا ایک اور وضاحت آگے میں عنوان کی طرف بڑھوں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو ہے جنت اور جہنم کے تعلق سے آئیے یہ کیا چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے اور کن کوششوں کے بعد یہ ملتی ہے، اس تعلق سے ایک ایسی گواہی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جس گواہی کا یقیناً ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ گواہی ہے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حدیث اس طرح سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا، حدیث سنیے کس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جب اللہ رب العزت نے جو ہے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور کہا، اے جبرائیل، میں نے جنت اور جہنم بنایا، تم جا کے ذرا میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور آ کر جو اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے جبرائیل، کیسی لگی تمہیں میری جنت؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنیں گا اس میں ضرور داخل ہوں گا۔ اور پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے جنت جن مصائب سے گھری ہوئی ہے، جن تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جو کنڈیشنز اس کے لیے، وہ کنڈیشنز لگا دیے جائے۔ پہلے جنت بنائی، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی انسان اس کے بارے میں سن لے بغیر داخل ہوئے کہ نہیں رہیں گا اس میں۔ فرشتوں سے حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں، جنت میں حاصل کرنے کی تکلیفوں کو پھیلا دو، اس کے اطراف پھیلا دی گئی۔ پھر کہا، جبرائیل جاؤ اب دیکھ کے رہو جنت کو ایک بار۔ جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کے مصائب کو دیکھتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو سٹیپس، جو تکلیف ہے وہ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے اس بات کو بھی یوں بیان کیا، آپ سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جب اس کی مشکلات اور مصائب کو دیکھا تو فارغہ الہی میں کہا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والی چیز نہیں۔ جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے، اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جو مصیبتیں تو نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے میں شاید کوئی حاصل نہیں کر پائیں گے اس کو۔ پھر کہا، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جہنم دیکھنے گئے، آپ نے جہنم کی سیر کی، اس کی تکلیفوں کو دیکھا اور آ کر کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ، کوئی بھی انسان اس کے بارے میں سن لے گا کبھی اس میں جائے نہیں جائیں گا، مطلب اس کی عذابوں کو جب دیکھ لیں گا، سنیں گا تو اللہ اس میں کبھی نہیں جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں، جنت جہنم کے اطراف اس کی جو ہے عیش اور عشرت جس کو ہم کہیں گے، جہنم کے اطراف وہ تمام چیزیں فرشتوں جو ہے پھیلا دو جس کے وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جائے گا، مطلب وہ آسانیاں، وہ عیش، وہ دنیا پرستی، مطلب جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ چھوڑ دیا، تکلیفوں کو چھوڑ دیا، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ پھیلا دی گئی شہوت اور جو چیزیں جہنم کی طرف ڈال دی گئی، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا کہ اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ اب جا کر جو جہنم پھر سے دیکھو۔ وہ جاتے جہنم کو دیکھتے اور کہتے ہیں، اے اللہ تیری جو عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے شاید کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائیں گا، اس لیے کہ جو شہوتیں، جو لذتیں تو نے اس کے اطراف پھیلا دیے جہنم کے، شاید کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائیں گا اور کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، جنت حاصل کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ ہم جتنے آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اتنے آسانی سے نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جنت کے تعلق سے، فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ جو سنا جس نے وہ دوڑا، مطلب جس نے بھی سنا جنت کے بارے میں وہ بھاگا، مطلب اس کے لیے اس نے کوشش کی اور پھر کوشش کی تو اس نے حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کا مال سستا نہیں ہے، اللہ کی جنت سستی چیز نہیں، آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، اس کے لیے کوششیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنتیں جو ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے، جو شخص جو ہے جنت پانا چاہتا ہے وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے جنت کے خواہشمند کسی انسان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔
جہنم سے جو شخص بھاگنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، وہ سو نہیں سکتا۔ سکون کی سونا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئی نہ، معنی یہ کہ سکون سے سو نہیں سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور جنت حاصل کرنے والا شخص دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آج ہمارا معاملہ تو اتنا سکون کا ہے، پھر ہمیں اللہ سے جنت کی امید ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں جہنم سے اللہ ہمیں نجات دے، اور اعمال اور کوششوں کے اعتبار سے ہم رتی برابر بھی آگے بڑھنا اس معاملے میں نہیں چاہتے ہیں۔ تو کہا میں نے کسی انسان کو جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی انسان کو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے اور کسیلے، بہت مشکل ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے۔ دنیا میں جو اعمال کرنا سخت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے میٹھے پھلدار ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو اعمال میٹھے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کڑوے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ دنیا کو ہم کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تبھی آخرت کو ہم جو ہے پا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا، دنیا کے تعلق سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب دنیا مومن کے لیے قید ہے، جس میں قید خانے میں کیسے انسان زندگی گزارتا ہے، بس جیسے مل جائے، جو ہو جائے، جیسے تیسے گزر جائے، آزاد ہوں گے تو پھر سب دیکھا جائے گا، ہے نا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے اصول، ضوابط، لوازمات، حرام حلال لاگو ہوتا ہے، جس کے سے بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ آزاد ہے۔ اور کافر کے لیے جو انکار کرتا ہے اسلام کا، اس کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، وہ سب کچھ جو چاہے کر لے، لیکن آخرت اس کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کی نعمتیں یہ فری نہیں ملتی ہیں، اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ آئیے اب